حضرات ورونق اسٹیج مولانا حافظ و قاری جناب توحید صاحب و شعراء عظام و خطیب اہل سنت جناب تنویر احمد صاحب و معزز سامعین، پیارے بچوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں اور اپنی بیداری کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ رب سے دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سننے کی مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے لیے میں بھی حاضر ہوں، اور پھر میرے بعد ہندوستان کے بڑے عظیم خطبہ مقررین انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنے بہترین خطاب سے آپ کو مشرف فرمائیں گے۔ ناچیز بھی آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ مجھے بھی سنیں انشاءاللہ۔ رب سے دعا ہے اللہ میری زبان پر حق جاری فرمائے، مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی خلق الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله الأعلى والكريم وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار شہنشاہ فی وقار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ایک اسپنا میں درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اس عظیم الشان پروگرام کا جو انعقاد کیا گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عظمت قرآن شریف، تحفظ قرآن شریف، یعنی اس دور میں یہ دور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں نے نبیوں کی شان میں گستاخی فرمائی، اللہ کی شان میں گستاخی فرمائی، معاذ اللہ، فرشتوں کی شان میں گستاخی فرمائی، اس کے مقدس ولیوں کی شان میں گستاخی فرمائی، اور نہ جانے کتنے مقدس علماء کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔
یہاں تک کہ آج یہ نوبت آئی ہے کہ انہوں نے قرآن جو اللہ کی پاک کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس میں بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ تو کہتے ہیں نا، پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، ان کی گستاخیوں کی بھی حد ہو چکی ہے۔ اور یہ جانتے نہیں ہیں کہ جس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ نے اسے عبرتناک موت عطا فرمائی، عبرتناک موت دی ہے، اور وہ سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گیا ہے۔ اور آج اس جو ایک مردود ہے، ملعون ہے، وسیم رضوی نام سے جو ملعون ہے، اس ملعون نے، مردود نے، شیطان کے اس بیٹے نے کلام اللہ شریف میں گستاخی کی ہے۔ تو ایک دن آئے گا، دیکھنا میرے بھائیوں، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو گے کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی بچہ نہیں ہے جس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی ہو اور وہ سزائے موت سے یا عبرت کے نشان سے بچا ہو۔ اللہ نے اسے ایسی موت، دردناک موت عطا فرمائی ہے کہ لوگوں نے جب اس کا حال دیکھا تو کانپ کر رہ گئے، کانپ کر حیران رہ گئے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، توریت شریف نازل فرمائی، زبور شریف نازل فرمائی، انجیل شریف نازل فرمائی، اور مقدس صحیفے نازل فرمائے۔ وہ سب منزل من السماء ہے، یعنی اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، ایسے ہی یہ مقدس صحیفے، مقدس کتابیں بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ لیکن آج وہ کتاب حق اور سچ نہیں رہی، اس لیے کہ ان ساری کتابوں میں، چاہے وہ توریت شریف ہو یا انجیل شریف ہو یا زبور شریف ہو، سب کتابوں میں انحراف کر دیا گیا ہے۔ ان کے ماننے والوں نے انحراف کر دیا ہے، رد و بدل کر دیا ہے، خلط ملط فرما دی ہے، تبدیلیاں کر دی ہیں۔ آج وہ کتاب حق اور سچ نہیں رہی ہے، لیکن قرآن مقدس ایک واحد ایسی کتاب ہے جب سے نازل ہوئی ہے وہ قیامت تک حق اور سچ رہے گی۔ اس میں ذرہ برابر بھی نقطے کی بھی ہم کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کا نزول اس طرح سے فرمایا ہے، نزول ہی اس طرح سے فرمایا ہے، اس کی ترتیب ہی ایسی فرمائی ہے کہ اگر ہم ایک حرف کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں، دوسرا حرف اٹھا کر پہلی جگہ رکھیں تو سارا معنی بھی غلط ہو جائے۔ ایسی ترکیب فرمائی ہے، ایسی تنزیل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کوئی بھی ایک نقطے کا بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایک نقطے کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی 26 یا 36 آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی ان کو جو ہے قرآن سے معاذ اللہ مٹا دیا جائے، تو میرے بھائیوں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ 36 کی بات کرتے ہیں، قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹ سکتا قرآن کتاب سے، اللہ کی پاک کتاب سے۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ بہت سے سورما پیدا ہوئے قرآن میں تبدیلی کرنے کے لیے، لیکن وہ نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ وہ قرآن جیسا تھا ویسا رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، وہ قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا۔ احسان ہے، احسان رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور بس میں مختصر سی
جو ہے گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر، اس ملعون نے کہا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن اب نہیں رہا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، اور حضرت عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، ان تینوں خلیفاؤں نے قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں، اپنی طرف سے بڑھا کر انہوں نے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں وہ ملعون یہ بولا، ارے ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں خود اللہ کے رسول نے صدیق فرمایا ہے، اور صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر فرمایا ہے، یعنی اس امت کا سب سے بڑا سچا انسان، اس امت کا سب سے بڑا سچا انسان، سچے انسان ہے، سب سے سچے انسان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شان میں وہ کیسے اتنے احتیاط برتتے تھے، وہ صحابہ، وہ خلیفہ، وہ امیر المؤمنین اتنے محتاط رہتے تھے، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے، تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایک دو آیتیں یا 26 یا 36 آیتیں اپنی طرف سے بڑھائی ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کہ جب حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو قرآن اس جیسی صورت میں، یعنی جس صحیح کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ویسا موجود اس وقت نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول پر جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا صحابہ کرام اس کو یاد کرتے رہے اور لکھتے رہے، چونکہ یہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، کسی نے پتے پر لکھ لیا، کسی نے کپڑے پر لکھ لیا، کسی نے جو ہے کھجور کی شاخ پر لکھ لیا، کسی نے جس کے ہاتھ میں جو تھا اس وقت اس نے اس چیز پر اس آیت کو لکھ لیا، اس سورت کو لکھ لیا، ان کلمات کو لکھ لیا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئے، انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ کسی کے پاس گڑھا بھرا ہوا ہے، کسی کے پاس جو ہے صندوق بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، کسی کے پاس جو ہے تجوری بھری ہوئی ہے، بڑی سنبھال کر ان لوگوں نے رکھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا، زور دیا اس بات پر کہ آپ خلیفہ ہیں، اس وقت کے حاکم ہیں، آپ یہ کام کریں کہ یعنی جو نسخے قرآن شریف کے سب کے پاس ہیں، جس سب کے نسخے بلائے جائیں، منگائے جائیں، اور سب کو ایک کتابی صورت میں تیار کیا جائے، ایک کتاب کی صورت میں، کتاب کی شکل میں تیار کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اور جس کام کو اللہ کے رسول نہیں فرما سکتے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر چاہتے تو اللہ کے رسول فرماتے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابوبکر، اے امیر المؤمنین، سنیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے، اللہ کے رسول کے بعد بے شمار فتنے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے فتنوں کی سرکوبی فرمائی، کتنے فتنوں کو دبایا۔ کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کا انکار کیا، نماز پنجگان با جماعت کا انکار کیا، کسی نے وطروں کا انکار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب، جو جھوٹا نبی بن کر نمودار ہوا، جھوٹا نبی، اس سے بھی جنگ فرمائی، اس کو بھی نیست و نابود کیا۔ ایک ہی وقت میں اپنی زندگی میں کتنے فتنوں کو آپ نے دبایا، مختلف جنگیں بھی آپ نے فرمائی ہیں، مختلف جو ہے فتوحات بھی آپ نے فرمائی ہیں، مختلف محاذ پر آپ نے کامیابی بھی حاصل فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے جنگ حنین میں، یعنی جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ شہید ہوئے، 700 حافظ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے، وہ بڑے معزز تو اس وقت جو ہے صحابہ تھے، اصحاب تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یعنی حفاظ کرام جو صحابہ حافظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اس طرح، تو یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یعنی لوگ یہ ماننے سے انکار کر دیں گے کہ یہ قرآن کی صورت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو غیب عطا فرمایا، وہ آج کی ساری باتیں جان رہے تھے، وہ آج کی ساری باتیں جان رہے تھے۔ آپ
آگے جا کر کیا ہوگا. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق پر زور دیا کہ آپ کتاب کی صورت میں قرآن شریف کو جمع کیجئے. ایک کتاب کی صورت میں ساری چیزیں منگوائی جائیں جہاں جہاں پر قرآن لکھا ہوا ہے. آپ نے بہت منع فرمایا. لیکن جب سارے اصحاب نے معزز وہ جو اصحاب تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی بن طالب نے جب زور دیا، اصرار زیادہ کیا، تو پھر آپ نے حکم فرمایا اس وقت جتنے بھی حافظ ہیں سارے مدینے میں جمع ہو جائیں. تو 300 سے لے کر 400 حافظ جو ہے مدینے میں یعنی مسجد نبوی میں جمع ہوئے. مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور اعلان فرمایا، یہ ندا فرمائی، جس کے پاس جس چیز میں جو آیت لکھی ہوئی ہے، جو سورت لکھی ہوئی ہے، وہ ہر ایک چیز لے آئے، اپنے ساتھ لے آئے. سب آ گئے، حافظ بھی آ گئے، جن کے پاس جو تحریریں تھیں وہ تحریریں بھی لے کر آ گئے. احتیاط دیکھیں میرے بھائیوں، میں احتیاط برتا رہا ہوں کہ قرآن کے معاملے میں ان اصحاب نے، ہمارے صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی احتیاط فرمائی ہے، کتنی احتیاط فرمائی ہے. تو ان 300 یا 400 اصحاب میں سے، حفاظ کرام میں سے آپ نے 7 صحابی منتخب فرمائے. 7 صحابی جو پورے حافظ تھے قرآن کے، اور جن کے پاس پتوں کی صورت میں یا شاخوں کی صورت میں یا کاغذ کی صورت میں جو نسخے تھے، جن کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا تھا نسخوں کی صورت میں، وہ سب 7 صحابی تھے جن کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا. 7 صحابی ان کو جمع کیا، جن میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. ان تمام کو بلایا گیا. 7 صحابہ آئے. ان 7 صحابہ سے فرمایا جن کے پاس جو تحریر ہے وہ تحریر اپنی ان 7 صحابہ کو دکھائے. یعنی ہر ایک ان 7 میں سے ہر ایک کو دکھائے، ہر ایک کو دکھائے. تو مطلب جب 7 ہیں تو 7 میں سے اپنی تحریر لی، ان 6 کو دکھائے گا. ان 6 میں سے پھر اس نے اپنی ایک تحریر لی، وہ دوسرے کو دکھائے گا. اس طرح جس کی تحریر 6 کے مطابق ہو جائے گی، یعنی اس طرح 7 کے مطابق ہو جائے گی، اس تحریر کو آپ ایک کتاب میں لکھیں. پھر اس تحریر پر بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. 2 گواہ جو ہے حافظ ہونے چاہیے، اور 2 گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کے پاس تحریر شدہ ان کی گواہی موجود ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی احتیاط برتی. اور پھر جو ہے ایک قرآن کی صورت میں، یعنی یہ قرآن کتاب کی صورت میں جمع ہوا. تو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. 2 آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ 2 آیتیں یہ ان 7 کے پاس موجود ہیں. 7 حافظ بھی ہیں. ان دونوں آیتوں پر ان کے علاوہ 7 کے علاوہ مدینے کے باہر سے 2 گواہ بھی ہیں جن کے پاس جو حافظ ہیں ان دونوں آیتوں کے. اور ایسے بھی گواہ ہیں جن کے پاس مدینے کے باہر سے جن کے پاس یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی بھی ہے. وہ ہے صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا جن کے پاس یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہو، یہ دونوں آیت کریمہ لکھی ہوئی ہوں. لقد جاءکم سے لے کر آخری 2 آیتیں یعنی جن کے پاس لکھی ہوئی ہوں، یہ حضرت خزیمہ انصاری ہی صرف تھے. ان کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا. حالانکہ اس آیت پر ہر آیت پر 2 گواہ چاہیے تھے، لیکن اس آیت پر ایک ہی گواہ موجود ہے. اللہ. تو آپ نے اعلان فرمایا اگر ہے کسی کے پاس تو وہ لے کر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. مفتی عرفان صاحب. تو یہ اعلان ندا کی گئی مدینے کے اطراف میں، مکہ میں، اور جہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا حفاظ کرام موجود تھے صحابہ میں سے، ان تک یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس یہ آیت کریمہ لکھی ہو تو وہ لے کر آئے. تو حضرت خزیمہ انصاری کے علاوہ کسی کے پاس وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اچھا وہ 7 صحابی جو تھے وہ ان 7 کے پاس تو تھی، لیکن 7 کے علاوہ 2 گواہ اور چاہیے تھے. لیکن 2 گواہوں میں سے صرف حضرت خزیمہ انصاری ہی موجود تھے، دوسرے گواہ موجود نہیں تھے. جب بہت زیادہ ندا کی گئی، حالانکہ سب کو یقین بھی تھا کہ یہ قرآن ہی کی آیت کریمہ ہے، قرآن ہی کی آیت کریمہ ہے. لیکن جو احتیاط برتی گئی تھی، جو قاعدہ بنایا گیا تھا، اس قاعدے پر بھی کھرا اترنا تھا، اس قاعدے کے مطابق بھی کھرا اترنا تھا. کیونکہ 2 گواہ ہونے چاہیے تھے جن کے پاس یہ آیت کریمہ لکھی ہو، اس قاعدے پر بھی کھرا اترنا تھا. تو اللہ اس لیے زیادہ کوشش کی گئی کہ شاید کسی کے پاس ایسی تحریر ہو جس میں یہ لقد جاءکم
یعنی سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لکھی ہوں، بہت ڈھونڈا گیا، لیکن حضرت خزیمہ انصاری کے علاوہ کوئی صحابی نہ ملے جن کے پاس یہ آیت کریمہ لکھی ہوں۔ تو مجمع اکھٹا تھا مدینہ مسجد نبوی میں، مجمع اکھٹا تھا، کہا کس کے پاس ہے یہ آیت کریمہ؟ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کس کے پاس ہے یہ آیت کریمہ؟ کہا حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ آیت کریمہ موجود ہے تحریر کی صورت میں، اور حافظ اس کے بے شمار ہیں، حافظ اس کے بے شمار ہیں، حافظ یعنی حفاظ کی گواہی ہے لیکن تحریری یہ صرف ایک ہی کے پاس ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو پھر یہ اگرچہ ایک گواہ ہیں، اس آیت پر اگرچہ ایک گواہ ہے، لیکن یہ آیت بھی قرآن شریف میں لکھی جائے گی، اور انہیں وہ واقعہ بیان فرمایا حضرت خزیمہ انصاری کا، وہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک بدو شخص کا ایک اونٹ آپ کو پسند آیا، آپ نے اس اونٹ کی قیمت لگائی، سودا طے ہو گیا سودا، یعنی وہ کہا کہ یعنی اس وقت قیمت موجود نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں مدینے میں جا کر 2 دن کے بعد آپ کو قیمت ادا فرما دوں گا، قیمت ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو اپنے ساتھ لے کر آئے، تو سودا تو طے ہو گیا تھا، لیکن ایک شخص اس بدو سے ملا اور کہا کہ آپ کا یہ اونٹ بک گیا ہے؟ ہاں بک گیا۔ کس نے خریدا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ کتنے میں؟ اتنے درہم میں خریدا ہے، کہ میں اتنے زیادہ درہم دوں گا، یہ اونٹ آپ مجھ کو دے دیجئے۔ اس کی نیت بدل گئی، اللہ، اس بدو شخص کی نیت بدل گئی، کہا اچھا اتنی زیادہ قیمت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا سودا تو مجھ سے ہو گیا ہے، آپ ان کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا آپ سے، وہ جھوٹ بول گیا، میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا ہے، بدو جھوٹ بول گیا، میرا تو اس سے سودا ہوا ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ آپ نے زیادہ اصرار فرمایا تو اس نے کہا آپ کی شریعت کے مطابق یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ 2 گواہ لے کر آئے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں سودا ہوا ہے وہ 2 گواہ لے کر آئے۔ اگر آپ کے پاس 2 گواہ موجود ہوں تو لے کر آئیے، چونکہ اس وقت کوئی صحابی موجود نہیں تھے جس وقت یہ سودا ہوا تھا، تو کوئی گواہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، جس سے تیرا سودا ہو گیا ہے بعد میں تو اسی کو اپنا یہ اونٹ بیچ دے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ انصاری آ گئے اور گواہی دی، کہنے لگے ہاں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو نے اس اونٹ کا سودا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب گواہ مل اللہ اکبر یا رسول اللہ، جب گواہ مل گیا تو اس بدو نے وہ اونٹ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب صحابہ کرام جانے لگے، مجمع ختم ہونے لگا، آپ نے حضرت خزیمہ انصاری کو بلایا، وہ فرمایا اے خزیمہ جس وقت یہ سودا ہوا تھا اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو پھر تم نے کیسے گواہی دی کہ ہاں میرے سامنے یہ سودا ہوا ہے؟ حضرت خزیمہ انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، ہم نے آپ کے کہنے پر تو بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دی ہے، بڑی چیزوں کی گواہی دی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ہاں اللہ ایک ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، ہم نے مان لیا کہ ہاں جنت بھی برحق ہے دوزخ بھی برحق ہے، ہم نے میدان قیامت کے بارے میں نہیں دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں میدان قیامت ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں میدان قیامت برپا ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، پر یار ہم نے اتنی بڑی چیزوں کوئی گواہی آپ کے کہنے پر دی ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا سودا ہے، یا رسول اللہ میں حق مانتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ میرے سامنے یہ سودا ہوا، میرے سامنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اے خزیمہ، اگرچہ کسی بات کے دعویٰ کرنے کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن جہاں پر تیری گواہی ہوگی، تیری اکیلی کی گواہی 2 گواہوں کے مقابل میں ہوگی۔ اور یہ علماء اکرام جانتے ہیں
ہدایہ شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی تصدیق ہے، اور دوسری کتابوں میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے، یعنی جن معاملات میں، جن مسائل میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، ان سے کوئی حدیث مروی ہے تو ان کی حدیث دو گواہوں کے مقابلے میں ہے، ان کی گواہی دو گواہوں کے مقابلے میں ہے۔ تو آج وہ واقعہ نمودار ہوا، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے پاس صرف سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ خزیمہ وہ ہے کہ ان کی ایک کی گواہی دو گواہوں کے مقابلے میں ہے، لہذا اس کو بھی قرآن شریف میں لکھا جائے۔ تو میرے بھائیوں میں اس لیے عرض کر رہا، اس لیے میں نے بیان کیا کہ یعنی ان مقدس صحابہ نے، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان تینوں صحابہ نے قرآن شریف کو کتابی صورت میں جب تیار کیا تو بڑی احتیاط فرمائی، بڑی احتیاط فرمائی۔ تو کیسے امید کی جا سکتی ہے معاذ اللہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ہٹا گڑھا یا بڑھا دیا ہو؟ تو میرے بھائیوں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ وہ اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ۔ لیکن آج ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے دلوں سے قرآن کی تعظیم نکل گئی، ہم نے صرف قرآن سیکھا، سوچا کہ یعنی چلو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اپنے پاس رکھو، اپنے گھروں میں رکھو، برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، اور جو ہے کوئی بیمار ہے تو پڑھ کر دم کر دو، شفا مل جائے گی۔ ہاں، قرآن ہدایت کے لیے بھی نازل ہوا ہے میرے بھائیو، شفا کے لیے نازل ہوا ہے، شفا ہے اس میں، روحانی اور جسمانی دونوں مرضوں کے لیے، دونوں کے مرضوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن ھدی للمتقین، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر بھی نازل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسے اپنے لیے نمونہ عمل بنائے، قرآن کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے طرز عمل بنائے، اس کو شیشہ بنائے، اس میں اپنے آپ کو سنواریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو قرآن کے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔